بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 20 جس کا نام ہے نام دیو مالی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھیں۔ پہلا لفظ ہے ہماتن، پورے وجود کے ساتھ۔ بیگار، وہ کام جس کی اجرت نہ ملے۔ سیوا، خدمت۔ تلف، ضائع کرنا یا ختم کرنا۔ تفیض، کسی کے ذمے کیا ہوا۔ آب حیات، ہمیشہ کی زندگی دینے والا جو ہے وہ پانی۔ نیکسٹ جو ہے وہ معروضی سوالات ہیں۔ کہتے ہیں کہ نام دیو مالی افسانہ ہے، آپ پیتی ہے، شخصی خاکہ ہے، ناول ہے تو شخصی خاکہ ہے۔ مقبرہ رابعہ دورانی ہے، دلی میں، اورنگ آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، تو جواب ہوگا اورنگ آباد میں۔ نام دیو مالی کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ چڑھے، پھیلے، سوکھے، پروان یا بڑھے تو پروان۔ گدلا پانی پودوں کے لیے تھا، بیکار، آب حیات، نقصان دہ، فائدہ مند، تو جواب ہوگا آب حیات۔ نیکسٹ جو ہے وہ مصنف نے انسان کو فطرتاً کہا ہے، چاق و چوبند، چست، کاہل اور کام چور، ہوشیار، تو جواب ہوگا کاہل اور کام چور۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے مختصراً جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا کویشچن ہے نام دیو کس باغ میں مالی کا کام کرتا تھا؟ جواب ہے نام دیو اورنگ آباد دکن کے ایک باغ میں جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ کویشچن نمبر 2 ہے کہ نام دیو کی خاص خوبی کیا تھی؟ نام دیو کی خاص خوبی یہ تھی کہ وہ جو کام کرتا تھا دل سے کرتا تھا اور پوری ایمانداری سے کرتا تھا۔ تیسرا ہے دور دور سے لوگ اس کے پاس کیوں آتے تھے؟ جواب ہے دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 5 ہے پانی کی کمی کے زمانے میں نام دیو کا باغ کیسے ہرا بھرا رہا؟ تو جواب ہے پانی کی کمی کے زمانے میں نام دیو کا باغ ہرا بھرا اس لیے رہا کیونکہ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا تھا اور پودوں کو پانی دیتا تھا۔ پانی کی قلت جب اور بڑھی تو اس نے گدلا پانی پودوں کو دینا شروع کر دیا۔ 5 ہے نام دیو کی موت جو ہے وہ موت کا سبب کیا تھا؟ مکھیوں کا جھلڑ ایک دم نام دیو پر ٹوٹ پڑا اور اس کو اتنا کاٹا کہ آخر میں اس نے جان دے دی۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ نام دیو اپنے پودوں کا خیال کس طرح رکھتا تھا؟ تو نام دیو اپنے پودوں اور پیڑوں کی اولاد کی طرح پرورش اور نگہداشت کرتا تھا۔ ان کو سبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا تھا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہو۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے، پھولتے، پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا پھلتا تھا۔ ان کو توانا اور بڑھتا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا، دن بھر اس میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا یعنی کہ خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام صرف اس وقت اچھی طرح سے ہو سکتا ہے جب اس میں مزہ آئے، دلچسپی سے کیا جائے، اور جس کام میں مزہ نہیں آتا وہ کام کرنا بیکار ہے۔ سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اس اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ چمن اتنا صاف رہتا تھا کہ اسے آئینے سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ تیسرا ہے کہ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی انسان
انسان جو ہے وہ انسان بنتا ہے۔ اس اقتباس کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، مگر اس صلاحیت کا درست طریقے سے بھرپور استعمال کرنا اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی انسان بنتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو سب کچھ بالکل درست سیکھ کے کامل ہو گیا ہو، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس درجہ کمال تک پہنچا جائے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ زبان شناسی قواعد ہیں۔ کہتے ہیں کہ عربی قاعدے سے جمع بنانا، ان کے عربی قاعدوں سے ہم جمع کیسے بناتے ہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں ہم الف تے لگانے سے وہ جمع میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے احسان، اس کے اینڈ پہ ہم جیسے ہی الف اور تے لگائیں گے تو یہ اس کی جمع بن جائے گی، احسان سے احسانات۔ ٹھیک ہے، نیچے دیکھیں الفاظ بھی لکھے ہیں، جمع بھی دیکھیں، جیسے باغ سے باغات، اس میں بھی دیکھیں جتنے بھی لفظ ہیں ان سب کے آخر میں ہم نے الف تے لگایا ہے تو یہ اس کی جمع بنتی گئی، جیسے باغ سے باغات، جن سے جنات، خیال سے خیالات، فساد سے فسادات، کاغذ سے کاغذات، مقام سے مقامات، حیوان سے حیوانات۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ کے آخر میں ہے کو ہٹا کر الف تے لگاتے ہیں۔ پہلے میں تھا کہ کچھ الفاظ کے آخر میں الف تے لگاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ کچھ الفاظ کے آخر میں ہا کو ہٹا کر پھر الف تے لگاتے ہیں تو جمع بن جاتی، جیسے جذبہ سے جذبات۔ اس میں دیکھیں خطرہ، تو ہم نے ابھی قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ ہے کو ہٹا کے اس کے بعد جو ہے وہ الف تے لگا دیتے ہیں، تو یہاں میں خطرے کی ہم ہے ہٹا دیں اور اس کے آگے الف تے لگا دیں تو خطرات، اس کی جمع بن جائے گی۔ اسی طرح درجہ، اس میں بھی ہے کو ہٹا کے الف تے لگائیں گے تو درجات جمع بن جائے گی۔ جتنے بھی لفظ ہیں ان سب میں آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہے کو ہٹا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ الف تے لگا دیں گے تو جمع بن جائے گی، جیسے صفحہ سے صفحات، واقعہ سے واقعات، قطرہ سے قطرات، معاملہ سے معاملات، طبقہ سے طبقات، صدمہ سے صدمات وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ کے آخری رکن سے پہلے الف کا اضافہ کرنے سے بھی وہ جمع بن جاتے ہیں، جیسے مثلا آفت سے آفات، یعنی کہ آخری رکن سے پہلے، یعنی کہ جتنے بھی لفظ ہیں ان کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آخری لفظ سے پہلے ہم نے الف لگا دینا ہے۔ جیسے حاجت، اس کا آخری لفظ تے ہے تو تے سے پہلے ہم نے الف لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اس کی جمع بن جائے گی، جیسے حاجت سے حاجات۔ جتنے بھی لفظ ہیں یہاں پہ دیے گئے ان سب کے آخر سے ہم نے آخری لفظ کو جو ہے وہ ہٹا دیں گے، آخری لفظ سے پہلے ہم کیا لگا دیں گے؟ الف لگا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ اس کی جمع بن جائے گی، جیسے حالت سے حالات، حرکت سے حرکات، شکایت سے شکایات، عادت سے عادات، عبادت سے عبادات، خدمت سے خدمات، راوی سے روایات۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ ان محاورات کے معانی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میں نے یہاں پہ احتیاطاً جو ہے وہ معانی لکھی دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جملہ بنانے میں آسانی جو ہے وہ ہو۔ نوبت نہ آنا، اس کا مطلب ہوتا ہے وقت یا موقع ہی نہ آنا۔ سخت محنت کرنے والوں کے لیے ناکامی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جانا، یعنی کہ ہر چیز سے بے خبر ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کتاب پڑھنے میں ایسا مشغول تھا کہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔ اوسان خطا ہونا، مطلب کہ گھبرا جانا یا بکھلا جانا۔ ٹھیک ہے، زلزلہ آتے ہی سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ مگن ہونا، کسی کام میں پوری توجہ سے لگ جانا۔ ٹھیک ہے، بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا، یعنی کہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے بچہ کھیل رہا تھا۔ خوشی کی لہر دوڑ جانا، بہت زیادہ خوش ہو جانا۔ امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ سبق نامدیو مالی کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ سبق میں ایک محنتی مالی نامدیو کا ذکر ہے جو مندر کے باغ کی بڑی محنت اور لگن سے دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، اسی لیے باغ ہمیشہ سرسبز اور خوشبودار رہتا۔ اس کی محنت اور ایمانداری دیکھ کر سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ سبق سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ محنت اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔